اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 برسوں کی خون آلود تاریخ میں لپٹا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستان غم دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ اس نے پچھلے ایک عرصے میں کیسے کیسے نشیب و فراز دیکھے اور یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا، فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے، آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے اور بتائیں گے یروشلم کی تاریخ کے بارے میں۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، یروشلم دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 103 سال پہلے یعنی 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا تھا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرلڈ نے سرخی جمائی کہ برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ اس خبر کے بعد مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم متعدد بار تخت و تاراج ہوا، یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ معزز دوستو، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر کار رہے اور اس سلسلے میں کئی صلیبی جنگیں بھی لڑی گئیں۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، امراء اور بادشاہوں کی مشترکہ فوج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی، تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد اس شہر کو دوبارہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس فتح سے ایک بار پھر یورپ بھر میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگر 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ کی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا، اور ایک عرصے بعد اس شہر پر برطانوی چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں مسیحی برادری نے قبضہ کر لی۔ معزز ناظرین گرامی، جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد
شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا بلکہ یروشلم کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، تاریخ کی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کروایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ 590 قبل مسیح میں بخت نصر نے شہر کو تاراج کر کے یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں سائرس اعظم نے یروشلم پر قبضہ کر کے یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ 30 عیسوی میں رومی سپاہیوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا، جبکہ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 691 عیسوی میں اموی حکمران عبد الملک نے قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر کروایا۔ 1099 عیسوی میں مسیحی صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر انہیں شہر سے باہر نکال دیا، اور 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم نے بغیر لڑے یروشلم حاصل کر لیا۔ آگے چل کر سن 1244 عیسوی میں دوبارہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا۔ 1917 میں انگریزی جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو فلسطینی اور یہودی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 1948 میں اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے ساتھ یہ مقدس ترین شہر اسرائیل اور اردن میں تقسیم ہو گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں دونوں حصوں پر اسرائیل نے ناجائز قبضہ کر لیا، جس کے بعد آج تک اس شہر میں یہود قوم نے مسلمانوں کے خلاف ظلم و بربریت کا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ معزز دوستو، آج یروشلم مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان تقسیم اور تنازعات کی وجہ سے ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے، جبکہ اس شہر کی تاریخ مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی بھی ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قدیمی شہر ہے، تاریخی فن تعمیر کے نمونے سے مالا مال، بھول بھلائیوں جیسی تنگ گلیوں کے درمیان یہ 4 حصوں مسیحی، اسلامی، یہودی اور آرمینیائی علاقوں میں منقسم ہے۔ اس کے چاروں جانب دیوار ہے جس کے اندر دنیا کے بہت سے مقدس مقامات ہیں، اور ہر حصے کی اپنی مخصوص آبادی ہے۔ عیسائیوں کے 2 علاقے ہیں کیونکہ آرمینیائی بھی عیسائی ہیں۔ تمام علاقوں میں قدیم ترین آرمینیا کا علاقہ ہے۔ یہ آرمینیائی نسل کا قدیم ترین مرکز بھی ہے۔ سینٹ جیمز چرچ اور موناسٹری میں آرمینیائی باشندوں نے اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ کر رکھا ہے، جبکہ مسلمانوں کا علاقہ چاروں علاقوں میں سے سب سے بڑا ہے، اور یہیں ڈوم آف دا راک یعنی قبۃ الصغریٰ اور مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ ایک سطح مرتفع پر واقع ہے جسے مسلمان حرم الشریف یا بیت المقدس کہتے ہیں۔ مسجد الاقصی اسلام کا تیسرا سب سے بڑا مقدس مقام ہے، اور ایک اسلامی ٹرسٹ یعنی وقف کے ذمے اس کا انتظام و انصرام ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی۔ ہر روز ہزاروں مسلمان اس مقدس مقام پر آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے اور جمعے کے دن یہاں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یروشلم کی تاریخ کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔